نیز جن سے حشر و نشر کا ممکن ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ان دلائل کے ضمن میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ اپنے منعم حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں اور کفر و ناشکری سے باز آ جائیں۔ ارشاد ہے، وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے؟ یعنی من جملہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جو دلیل توحید بھی ہے اور نعمت بھی یہ زمین ہے، جو خشک و مردہ تھی، بارش کے ذریعے ہم نے اس کو زندہ اور سرسبز کیا، پھر اس میں سے ہم نے مختلف قسم کے اناج و غلے پیدا کیے جن میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ نیز اس زمین میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور باغوں کی سیرابی کے لیے زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ ان باغات کے پھلوں سے کھائیں، اور ان پھلوں اور اناج کو پیدا کرنے میں ان کے ہاتھوں کا کوئی دخل نہیں۔ یہ تو خدا ہی کی دست قدرت کا کرشمہ ہے، تو کیا وہ ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے یہ نعمتیں پیدا کی؟ آگے قدرت خداوندی کی ایک اور نشانی سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیل سے بھی اور ان آدمیوں سے بھی اور ان چیزوں میں بھی جن کو لوگ نہیں جانتے۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جملہ عیوب و نقائص اور ہر قسم کے شرک سے، جس نے اگنے والی چیزوں میں، انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جن سے لوگ ابھی تک نا آشنا اور بے خبر ہیں جوڑے بنائے، خواہ وہ جوڑا تقابل کے اعتبار سے ہو، جیسے عورت مرد، نر و مادہ، کھٹا میٹھا، سیاہ سفید، دن رات، اندھیرا اجالا وغیرہ، خواہ وہ جوڑا تماثل یعنی ایک جیسے ہونے کی حیثیت سے ہو، جیسے ایک جیسے رنگ و مزے کے پھل، ایک جیسے غلے، ایک شکل و صورت کے دو جانور۔ بہرحال مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا مماثل یا مقابل نہ ہو، یہ صرف خدا ہی کی ذات ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے نہ مماثل، پس جس ذات کا کوئی جوڑا اور مقابل نہیں وہی لائق پرستش ہے۔ زمینی مخلوقات میں قدرت خداوندی کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آگے بعض آفاقی آسمانی نشانیوں کا بیان ہے۔ ارشاد ہے، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے کہ ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو یکایک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔
یعنی ان کے لیے رات بھی خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم اس کے اوپر ایک نور کی چادر اڑا دیتے ہیں تو ان کے لیے دن نمودار ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنی یہ نورانی چادر اس سے کھینچ لیتے ہیں تو رات نمودار ہو جاتی ہے اور وہ تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس ذات کے ہاتھ میں ان عظیم الشان انقلابات کی باغ ہے وہی ذات پرستش اور عبادت کے لائق ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی سورج ہے کہ رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر میں جس جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے پہنچتا ہے۔ مجال نہیں کہ اس کی پابندی اوقات میں منٹ یا سیکنڈ کا بھی فرق ہو۔ یہ اس ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے جو بڑی قدرت والا ہے کہ اپنی قدرت سے اس نے یہ انتظامات نافذ کر رکھے ہیں، اور بڑا علم والا ہے کہ ان انتظامات کی مصلحت و حکمت سے خوب واقف ہے۔ سورج کی طرح چاند بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ آگے اس کا بیان۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ یعنی چاند بھی ان کے لیے قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے جس کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا رکھی ہیں جو ہر ماہ اسے طے کرنی پڑتی ہیں۔ منزلیں طے کرتے کرتے بالآخر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا، خمدار اور بے رونق سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یعنی سورج اور چاند کی چال اور رات و دن کی آمد و رفت کو اس کے خالق نے اس طرح اپنے قابو میں کر رکھا ہے کہ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو رات میں آ پکڑے، نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ قبل از وقت دن سے پہلے آ جائے۔ اور سورج و چاند دونوں اپنے اپنے دائرے میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا تیر رہے ہیں، اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات دن کے حساب میں خلل واقع ہو۔ اوپر آیت میں جو لفظ منازل آیا ہے وہ منزل کی جمع ہے۔ جائے نزول کو منزل کہا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے چاند و سورج دونوں کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ سورج کی منزلیں ریاضی کے حسابات سے پہچانی جاتی ہیں اور چاند کی منزلیں مشاہدے سے۔ چاند چونکہ اپنا دورہ 1 مہینے میں پورا کر لیتا ہے اس لیے اس کی منزلیں 30 یا 29 ہوتی ہیں، مگر چونکہ چاند ہر مہینے میں کم از کم 1 دن غائب رہتا ہے اس لیے عموماً اس کی منزلیں 28 کہی جاتی ہیں۔ اہل حیات و ریاضی نے ان منزلوں کے خاص خاص نام بھی دیے ہیں۔ آسمان میں اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمانے کے بعد دریا میں اپنی قدرت کی نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہے